اگر ایک بات دوسری بات کی تفسیر اور تشریح کر رہی ہو تو تضاد کہاں ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت دوسری روایت کی تشریح کر رہی ہے، تو اس میں تضاد کیسا؟ یہ حضرت آپ جو کہتے ہیں نا ہمیشہ جی مفتی کہ صاحب، ان کو یہ اصل ایسا ہی میں ہے جیسا کہ کوئی بولے اب آتے ہیں لوگ، کوئی آیا تھا ملنے کے لیے آپ سے، پھر بولے کہ بعد میں پوچھے کون تھا، تو وہ انجینئر صاحب تھے، تو بولے گا تضاد ہو گیا بھائی، ابھی تو بولا کہ ایک آدمی آیا تھا ملنے، ابھی کہہ رہا ہے انجینئر صاحب آئے تھے ملنے۔ جی 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 بالکل صحیح۔ وہ حضرت مین پرابلم یہیں پر ہے کہ وہ جو تضاد کنٹرڈکشن کی جو ڈیفینیشن ہے، جو قرآن میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہے، جیسے کہ ایک صاحب ابھی کہہ کے گئے وہ کرسچن صاحب، یہ جی بیسک حضرت چیز ہے، اس کا اصول ہی نہیں پتا کہ وہ ایک وقت میں یہ ایسی چیزیں ہو، اسی وجہ سے وہ چیزیں، یعنی ایک آیت یا ایک چیز دوسری چیز کی تشریح ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کنٹرڈکشن ہے اور بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ صحیح۔ ہاں، اصل میں اصولی جو علم ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو بنیادی، بلکہ یہ چیز تو خیر کامن سینس میں آتی ہے، اور دنیا میں تمام لوگوں کے پاس کامن سینس اسی مقدار میں ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا آئی کیو لیول جو ہے بلو زیرو چلتا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا پالا ایسے مرتدین سے پڑا ہے کہ جن کا آئی کیو لیول بلو زیرو ہے۔ چلے خیر، مفتی آپ صاحب کالرز لے لیں۔ میرا یہ ماننا ہے ان کا آئی کیو لیول زیرو نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے پیسہ مل رہا ہے۔ اصلی آئی کیو لیول جو زیرو ہے نا، ان کی آڈینس کا ہے۔ اطہر بھائی، میں اس چیز کو شاید تسلیم کر لیتا کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں، پیسہ تو دیکھو ان کو مل ہی رہا ہے، لیکن میں ان جی کو ذرا سا بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے اور یہ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ اپنی جہالت میں کر رہے ہیں، لیکن ان کا ظلم یہ ہے کہ اپنی جہالت کے اعتراف کے باوجود یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ اور ہاں، اس جہالت کے اظہار میں ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے تو اس میں مزے آ رہے ہیں بہت، لڑکیاں بھی سپلائی ہو رہی ہیں اور پیسہ بھی مل رہا ہے۔ ایک آدمی کو شراب اور شباب اور کباب سب ملے تو کیا چاہیے؟ بالکل بالکل۔ اور صحیح دیکھیں، بات، جن لوگوں کے پاس بالکل پہلے صحیح سے بات۔ اخلاقیات نہیں ہوتی وہی دراصل ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہمارے ابو ذر بھائی نے اس کی پرانی ویڈیو نکالی ہے جس میں یہ آن لائن بیٹھ کر لڑکیوں کو لائن مار رہا ہے اور جناب ان سے فلرٹ کر رہا ہے، تو یہ اس کی اخلاقیات تھیں۔ ایسا آدمی مرتد نہ بنے تو کیا بنے؟ سیم کیس ساحل تھا جس میں وہ بالکل ریویوز میں سیم کیس گالیاں دیتا ساحل تھا کا ہے، یوٹیوب پہ۔ وہ بھی گالیاں دیتا تھا، وہ بھی ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ، جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ توفیق کا سلب ہونا، اور ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ یہ دونوں اس حدیث کا صحیح مصداق ہیں، جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ جی 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 جی۔ ارے وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پر وہ بول رہا تھا کہ قرآن سے حدیث کنٹرڈکشن نہیں ہو رہی نا، وہ حدیث اس کی تشریح ہے۔ یہ بھی آپ کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی، مسلمانوں کو بھی۔ اچھا، میں اب آگے لیتا ہوں۔ جی ایک ایک چلیں کر خیر، کے۔ مختصر وقت ہے، آپ اگر کالرز لینا چاہیں۔ جی کالرس میں نے شروع کر دیا لینا، آپ حضرت جب تک رہیں گے حضرت تب تک چلے گی اب انشاءاللہ۔ السلام جی علیکم۔ محسن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم جی وعلیکم ہاں، السلام ورحمۃ اللہ تو وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، تو میرا یہ سوال ہے، تھوڑا سا آف ٹاپک ہے، کیونکہ میں تھوڑا سرچ کر رہا یہ تھا مجھے ہی مسئلہ اسلام ہو رہا کی ہے، جو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بقیہ لوگوں کو بھی ہو رہا ہے۔ ہیلو، نہیں آ رہی ہے مفتی اب آ صاحب رہی ان ہے؟ کی آواز، آ رہی ہے؟ ہلو، نہیں، آ رہی ہے مفتی صاحب۔ شاید ان کو نہیں آ رہی ہے شاید۔ تو ایک منٹ میں محسن بول رہا صاحب، تھا کہ ایک منٹ محسن صاحب، ایک ہاں جی، منٹ آپ بتائیں گے؟ آپ نے تو نام رکھ لیا محسن، کیا ہے آپ؟ ہاں جی، مسلمان نہیں، الحمد للہ۔ مسلم ہے، کمنٹ میں تھے کافی، جی ٹھیک ہاں ٹھیک، ہاں، مسلم ہے۔ ہاں۔ جی تو میرا سوال ہے، تو یہ تاریخی چیزیں جو سیرت میں جو چیزیں آتی ہے وہ اسلام کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ میرا یہ جی بیسک سوال ہے، پہلا سوال ہے، جی کیونکہ جو میں تھوڑا سرچ کر رہا تھا، جی تھوڑی جی 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 آرکیولوجی وغیرہ کے، ہاں تھوڑی ہاں، تو یہ آرکیولوجی وغیرہ میں اس کا سرچ، آرکیولوجی وغیرہ کا جو سرچ کر رہا تھا، تو اسلام کی سیرت میں رسول پاک کی جو سیرت ہے اس میں ایک ایتھیوپین ایک راجا تھا ابرہا کر کے، تو وہ مکہ پہ حملہ کرتا ہے، آپ کو پتا ہوگا یہ کہانی۔ تو مکہ جی پہ حملہ کرتا ہے، اور وہ راجا، وہ جو گورنر تھا وہ صحیح میں تھا، اس کا نام ابرہا تھا، تو ابرہا نام کا آدمی صحیح میں تھا، تو وہ نے سچ میں یعنی ساؤتھ عربیہ میں حملہ کیا تھا۔ تو لیکن جو اس کی جو مرنے کی تاریخ ہم کو انڈیپینڈنٹ سورس سے ملتی ہے، وہ ملتی ہے 665 یا 655، جبکہ اسلام کی تاریخ میں آتا ہے وہ جو رسول پاک کی جو ولادت ہے تب پیدا ہوا تھا، یعنی 570 میں مرا تھا، اور وہ اپنے بیڈ پہ مارا تھا، یعنی بیماری سے مارا تھا وہ۔ اور جبکہ اسلام کی جو سیرت جو یعنی بایوگرافی ہے رسول پاک کی، تو اس میں آتا ہے کہ وہ
उड़ने वाले पक्षी है वो उस पे पत्थर फेंकते हैं तो वहां मरता है वो। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जो इस्लाम की जो सीरत है, जो इंडिपेंडेंट जो हमको जो आर्कियोलॉजी से यानी एविडेंस मिल रहे हैं इंस्क्रिप्शन से, तो ये बुरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो ये मेरे को थोड़ा सा ये मसला आ रहा था, मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च मारा उसका। सर आपको आवाज आ रही है? किसी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ जी 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 हेलो, हाँ जी हाँ हाँ। मोहसिन साहब तो आ ये आ तो रही है, एक मिनट। अबराह जी जी अबराह जी के जो इंस्क्रिप्शन मोहसिन मिलता है, साहब, हाँ आप आपको जो इंडिपेंडेंट सोर्स है आपका, उसको थोड़ा मेंशन कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास इंडिपेंडेंट दो ऐसे सोर्स जो मुस्लिम सोर्स नहीं है, उसमें तो वही 570 ही लिखा है। जो इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको यमन में, उसने 2-3 जगह हमला किया था। उसने ताइफ में किया था, 2 जगहों का नाम मैं भूल नहीं गया, नहीं लेकिन देख, यमन में उसने इथियोपिया का जो राजा था उसने हमला किया था। और इसके अलावा एक और एक प्रॉब्लम है, जो बायोग्राफी में हमको आता है कि जो बाइजेंटाइन थे, गजानिद थे, उन्होंने हमला किया था मक्का पे। ये कहानी एक हिस्ट्री में ये भी आता है। तो लेकिन जो हमको इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में नहीं मिलता है, तो यानी ये कितनी दलील होनी चाहिए इस्लाम की जो सीरत में जो कहानी आ रही है, ये यानी कितने हमको माननी चाहिए? तो ये अबराह का तो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, यानी वो जो academic.edu में जो आर्टिकल छपते हैं, तो वहाँ उन लोग जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनको यमन में, ताइफ में, वहाँ वगैरह वगैरह में, तो वहाँ पे इनके ऐसे इंस्क्रिप्शन मिला है, तो हमको पता चलता है कि इनकी मरने की तारीख कुछ और है। और ये अपने बेड पे यानी अपने बेड पे मरे थे इनको, यानी वो पक्षियों ने नहीं मारा था जब इन्होंने जी जी काबा मोहसिन पे साहब, हमला आपकी किया बात था। आ गई। मैं थोड़ा बता दूं, देखिए इस तरह के जो होते हैं ना, वो डेट्स वगैरह आगे पीछे वो पूरी पुरानी तारीख में होती है, उसको एक हॉलिस्टिक व्यू में देखा जाता है, यानी कि सारे रिसोर्सेज को सामने रखने के बाद जो है एक राय बनाई जाती है। किसी एक रिसोर्स पे रिलाई होके आप कोई भी राय नहीं बना सकते। तो ये एक बेसिक यानी कि समझे हिस्ट्री में ये काम करता है इस तरीके से। उसके बाद दूसरी बात के कई दूसरे यानी कि रिसोर्सेज ऐसे भी है जो नॉन मुस्लिम ने ही कोट किया है, वहां से भी पता चलता है कि वो मतलब जो मुस्लिम नैरेटिव है अब्राहा को लेकर के वो सही है। उसके बाद आपका जो सवाल है सीरत के हवाले से, आई थिंक मुझसे आप इस पे जवाब देंगे कि सीरत का कौन सा पार्ट जो है वो हुज्जत है, कौन सा पार्ट हुज्जत नहीं। मैं असल में पूरा सवाल नहीं सुन पाया था, लेकिन जितना आपने मुझे बताया है उसके मुताबिक कोई भी बात देखें सनद के साथ अगर है वो, और वो अपने से हायर अथॉरिटी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है, मिसाल के तौर पर सीरत की या तारीख की कोई बात जो सही सनद से आई है और वो कुरान और सुन्नत मुतवातिरा या सुन्नत मशहूरा, सुन्नत सहीहा से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, तो हमें उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सीरत में खुसूसन जो अर्ली सीरत निगार हैं, उनकी सीरत जैसे इब्न हिशाम है, या इसी तरीके से तारीख की किताबों में, चाहे वो तबक़ात की किताब हो या फिर तारीख तबरी हो, इनमें बहुत सी बातें बेसुरपाबी आ गई हैं, बगैर सनद के आई हैं। ये सनद आई है तो बहुत ही वाही तबाही सनद है, और या कोई रिवायत है तो फिर वो कुरान और सुन्नत से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो ऐसी कोई भी रिवायत हम कबूल नहीं करते हैं। हजरत मैं यहाँ एक वजाहत आपसे भी चाहूँगा कि एक तो होता है हजरत हमारी बुनियादें किस पर है, और नंबर 2 पर है कि जो चीज़ें उसके अलावा की वो मोतबर कब होंगी, कब हम उनको मोतबर मानते हैं, तो ये दोनों अलग हो जाती हैं। जी हाँ, ये कुरान बात बिल्कुल सही है। यानी इस्लाम की जो बुनियाद है वो कुरान सुन्नत के ऊपर है। तो अगर आप इस्लाम के खिलाफ कोई एतराज कर रहे हैं तो आपको कुरान और सुन्नत से दलील देनी होगी, फिर आप तारीख की कोई भी किताब का कहीं से भी हवाला उठाकर नहीं देंगे। तो ये एक तरह का ये एक उसूल है जो बिल्कुल सेट है, और एक यानी जो भी इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी को समझता है और डिबेट करना चाहता है उसको इस उसूल को फॉलो करना चाहिए। जी जी। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें जो अब्राहा नाम का जो एक इथियोपिया का उसका गवर्नर था, जवाब तो दे और दिया वो ना मोहसिन साहब आपको, तो आसिम मैं भाई ने। शायद उन्होंने डिटेल नहीं सुनी ना शायद, ठीक है। तो यानी वो हुज्जत नहीं है हमारे लिए, है ना? यानी ये एक सीरत की किताब है, हुज्जत नहीं है, सिर्फ कुरान और सुन्ना है। नहीं, आपने मेरी बात को बिल्कुल ही उलट कर दिया। मैंने ये बात कही कि अगर कोई बात सीरत की किताब में सही सनद से है और वो कुरान और सुन्नत से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती तो हम उसको लेंगे। लेकिन शरीयत की बुनियाद जो है वो कुरान और सुन्नत है। सीरत की किताब में कोई बात आ गई है वो शरीयत की बुनियाद में नहीं है, इल्ला ये कि वही बात सुन्नत में भी मौजूद हो। तो ये इतनी डिटेल्ड टॉपिक है कि इसको जब तक कि आप महारत के साथ इसमें डाइव इन न करें, जब तक आप इसको नहीं समझ सकते। अब बहुत सी बातें अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक हैं, सुन्नत में, हम उनको लेते हैं।
लेकिन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ऐसा सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि तारीखों में यानी कई सारी आई डोंट नो कि सीरत की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का क्या मतलब है, क्या मतलब है मैंने इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का? मैंने जो इंस्क्रिप्शन वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं अब्राहा के, उसमें उसकी मरने की तारीख कुछ और दी गई है, और वो मरने का बिल्कुल ही यानी उसका सिचुएशन मतलब का हम ये ऐसी कैसे कह रिपोर्ट बैठ सकते कर हैं कि बना। हमारे पास जो हिस्ट्री है वो तो सही नहीं है, और जो यमन की जो वो इंडिपेंडेंट है वो सही है? ये कैसे, मतलब किस बुनियाद पर हम तय करेंगे? हाँ ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर हमको कई चीज ऐसी चीजें मिल रही है जो कि इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, जैसे कि बाइजेंटाइन ने कभी हमला किया था मक्का पे, तो इसका अगर कोई सबूत नहीं मिल रहा है हमको इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, तो हमको क्या लेना चाहिए? अगर सही सनद से भी चीजें आ रही है तो क्या हमें यानी मान लेना हाँ, चाहिए क्या? किसी चीज का सबूत हिस्ट्री में न मिलने का मतलब ये तो नहीं होता कि वो चीज मौजूद नहीं थी। ठीक है। और सर यानी इससे किसी ये चीज का यानी मौजूद ना होना, किसी चीज का मजकूर ना होना, उसके मौजूद ना होने की दलील नहीं है। मोहसिन ठीक है। भाई, और मोहसिन एक भाई, एक मिनट एक मिनट फॉलो अप क्वेश्चन है मेरा। तो अगर ये समझ लो, अगर ये तारीखी चीजें हैं तो ये चीजें हदीसों में भी होनी चाहिए, और सीरत की किताबों में भी होनी चाहिए, लेकिन हमको जो हदीसों में जो चीजें मिलती है वो पूरी पूरी हमको सीरत की किताबों में नहीं मिलती। तो ये इसका क्या है? यानी हदीसों में कुछ कई और वाक्य मिलते हैं जो कि सीरत की किताब में कभी कभी हदीसों में ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन सीरत की किताबों में नहीं मिल पाता। कभी कभी जो सीरत की किताब की चीज है वो कई कई हदीसों में मिल जाती है। तो इस ये यानी हाँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन है मैंने इनके बीच बताया ना इस कि सीरत की किताबों में जो रिवायतें आपको ऐसी मिलती हैं कि जो सुन्नत की किताबों में भी हैं, मसलन बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद में, तो हम उनको सुन्नत ही मानते हैं। लेकिन बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ सीरत इब्न हिशाम में मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी। तो अब हम उसको उसकी सनद को देखेंगे। अगर सनद काबिल कबूल है और कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है तो ले लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सर इसकी एपिस्टोमोलॉजी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और हाँ क्या समझने में बिल्कुल थोड़ी तकलीफ कॉम्प्लिकेटेड रहती है, है। और तो इसके लिए इसको अगर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको किसी लाइव स्ट्रीम में बता ही नहीं सकता। ये पूरी एक तो साइंस है इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी, और उसको उसके अंदर उसूल फिक्र भी आती है, उसूल हदीस भी आते हैं। ये तो इस पर लोग पीएचडी करते हैं भाई, उसकी ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर इसका एक वीडियो जैसा कुछ अगर बन जाए तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर कोई भी मुफ्ती हजरात में से कोई भी अगर एक छोटा वीडियो नहीं, मतलब कि अगर डिटेल में वीडियो बना देगा तो क्या आम लोगों को समझने में आसानी हो जाएंगी, और तो क्या इतनी वो नहीं आएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी जितना। तो चलें, यही इतना इंशाल्लाह, ही सवाल शुक्रिया था। बहुत बहुत, हाँ ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हजरत ये सिंपल पर्सन साहब है, गुज़िश्ता कल भी आए थे और आज भी आए थे। ये वही साहिब है जो 2015 या 16 में किसी वजह से इस्लाम से दूर हो गए थे। फिर उसके बाद एक दो दिन कबल डिबेट से वो वापस दाखिल इस्लाम हुए हैं। आपसे बार बार मुलाकात करना चाह रहे थे, तो चलिए अल्लाह ने मिला दिया आपसे, इसलिए जी उनको ले लिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अहलन। बहुत बहुत मेहरबानी हज़रत। मैंने आपने थोड़ी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था ये जो सूरह अल बय्यना में शरुल बरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मैंने लिटरली मैं आपको बता सकता हूँ कि 2015 से लेके 6 तारीख यानी 6 जनवरी तक मैं इसी कैटेगरी में आता था। खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किस तरह मैंने गंदी और गलीज़ ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि तकरीबन 1.5 या 2 माह पहले ऐसे ही यूट्यूब ने कहते हैं ना कि रिकमेंडेशन में आपका चैनल आया, आपसे फिर आमिर भाई का हो गया, हज़रत का चैनल हो गया। ये सारे देखते देखते मैं क्या करता था, मैं कोई भी डिबेट हो गया कोई भी टॉपिक पे जैसे जैसे आप जिनके हवाले देते थे मैं वो वीडियो सुनता था, बहुत मंतकी बात लगती थी मुझे, और वो हवाला लेके मैं बाकायदा ख़ुद भी उसका कहते हैं ना कि कर लेता था, पढ़ लेता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हज़ार हाँ जो मेरे सवाल थे या जो शक व शुबात थे सब कुछ सॉल्व हो गया हज़रत। यानी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, तो ज़ाहिर बात है मैं तो इतना गुनाहगार शख्स हूँ, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में लेंगे नहीं लेंगे। अगर उन्होंने मुझे ले लिया तो सबसे पहले शख्स जो है ना आप हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए गवाही ज़रूर सुभान दूंगा अल्लाह। कि आप मेरे मोहसिन हैं, मैं आपको अल्लाह ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। यानी ये मरते दम तक मैं आपको नहीं भूलूंगा। सुभान अल्लाह। देखें मेरे और भाई, आपके ये कलिमात बड़े हौसला अफजा हैं, और ये महज अल्लाह ताला का फजल और उसकी इनायात हैं।
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تھوڑا بہت کام لے رہا ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں اور ان کو بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے اس ناچیز کو اس کی تمام تر کم ہمتی اور کم علمی کے باوجود استعمال کیا ہے، تو میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم۔ جہاں تک آپ کی بات ہے تو بہرحال میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کسی کی گارنٹی نہیں ہے، اپنی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا، لیکن اللہ نے آپ کو ایک دوسرا موقع دیا ہے اور ہاتھ پکڑ کر آپ کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیا ہے، تو بہرحال اس کے فضل کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ایک ایسا انعام ہے کہ آپ بھی جتنا شکر خدا کا ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آپ بھی بہت سے دوسرے مرتدین کی طرح اس دنیا سے بغیر ایمان کے جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اس طریقے سے ہدایت سے نوازا، یہ اس کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہم سے کام لیتا رہے اور لوگ ہدایت پر پاتے رہیں، بس یہی دعا ہے۔ جی مفتی صاحب، میں نے چھوٹی سی بات کرنی تھی مفتی صاحب، یہ جو یہ جو ایتھیزم کا الہاد کا جو زہر ہے یہ تو پھیل ہی رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں میں نے 2015 میں جب میں نے دین سے دوری اختیار کی تھی، اس کا کہتے ہیں وجہ جو تھی وہ الہاد نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو جو سو کالڈ مسلم کہتے ہیں، یہ ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں، یعنی جس طبقے میں رہتا تھا وہاں پہ باقاعدہ یعنی آپ جیسے حضرات کے جتنے بھی ہمارے عالم ہیں اور کتابوں کے کافی سارے مذاق اڑائے جاتے تھے، یعنی ان کو بالکل ہی سیریس نہیں لیا جاتا تھا۔ اور اس وقت میں پاکستان میں نہیں ہوں، جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں پہ یعنی وہ بھی ایک اسلامی کنٹری ہے، اور یہاں پہ بھی جتنے یعنی باقاعدہ بالکل آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ یعنی جو بھی کوئی یہاں کا کوئی عالم ہوگا نا، آپ کوئی مووی اٹھا کے دیکھ لیں، ٹی وی میں جتنے بھی کریکٹر ہوں گے نا، جو بھی عالم آئے گا نا، عالم کا یعنی جوکر قسم کو اس کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی آج تک کسی ایسے کریکٹر میں کسی عالم کو کہتے ہیں نا معتبر شخصیت نہیں پیش کیا جاتا، ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ جو کہیں گے یہ غلط ہی ہوگا۔ حتیٰ کہ میں خود اپنی مثال دوں کہ اتنی دفعہ مجھے آیا کہ کسی عالم نے کسی پرسنالٹی نے مجھے، جب میں ملحد تھا، اچھی خاصی وہ مجھے کہتے ہیں نا سائنٹیفک بات بھی کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے اور ایک عالم کے منہ سے وہ بات آ رہی ہے، میں ہمیشہ اس کا الٹا ہی کرتا تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے الہاد یعنی یہ ایتھیزم کی وجہ سے میں نے اسلام نہیں چھوڑا تھا، اپنے ہی مسلمانوں کی صف میں یہ جو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کی اچھا، وجہ سے اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ الہاد کو پروموٹ کرنے کی جو کوششیں چل رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، ایک چیز اس سے ایک اور نکل کر آئی سامنے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ملحد بن جائے اور وہ اسلام سے اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرنے لگے، اس کے باوجود بھی اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، یہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے، آپ کے کیس میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اس عرصے میں چلے مسلمانوں سے، علماء سے آپ کو نفرت ہوئی وہ تو اپنی جگہ ہے، کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی نفرت ہوئی؟ حضرت میں نے اس لیے جوائن کیا تھا، مفتی عبداللہ میناج صاحب سے بھی میری بات تقریباً 10 دن پہلے ہوئی تھی، عاصم بھائی سے بھی ہوئی تھی، اب ایسے ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5-2 ماہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی ہے۔ اب سب کو ٹھیک ہے لوٹ آئے ہیں، اسلام میں لوٹ آئے ہیں، لیکن اس کا ازالہ کیسے ہوگا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اور اسی وجہ سے میری دن رات کی نیند جو ہے نا، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ میں 1.5-2 گھنٹے نماز پڑھ رہا ہوں الحمدللہ 3-4 دن سے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ والا جو شرمندگی ہے، یہ میرے دل سے نہیں نکل رہا۔ چلیں خیر، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سکون آئے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جب ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو جو کچھ بھی گناہ اس نے اس سے پہلے کیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول کے ہوں، وہ سارے کے سارے مائنس کر دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کی جو تعریف ہے، صحابی کی تعریف، اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یعنی خود مومن ہو،
اور اس صحابی کی موت ایمان کی حالت میں آئی ہو، ولو تخللت ردتن، اگرچہ بیچ میں وہ مرتد ہو گیا ہو۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک صحابی اگر مرتد ہونے کے بعد واپس ایمان میں آتا ہے تو صحابہ یا صحابی ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہ اس سے چھینا نہیں جاتا، اور شرف صحابیت اس کا باقی رہتا ہے۔ تو ایک عام مسلمان اگر مرتد ہونے کے بعد اسلام میں آئے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ان گناہوں کا حساب لیں گے کہ جو اس نے ارتداد کے حالت میں کیے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک صحابی کا شرف صحابیت اگر نہیں چھنتا تو ایک مومن کا جو تمغہ ایمان ہے وہ بھی انشاءاللہ نہیں چھنے گا۔ تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے، ہاں آپ توبہ ضرور کریں کہ جو کچھ ہوا اس پر توبہ کریں اور صدقہ خیرات کریں، اور انشاءاللہ آپ اپنی ایمانی زندگی گزاریں۔ اور میرا آخری سوال حضرت، الحمدللہ یعنی اب یہ پچھتاوا تو ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن تو بہت زبردست تھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پچھتاوا میرے مرتے دم تک جائے گا۔ بس اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ اور آمین۔ حضرت میں فی الحال جس سیکٹر میں کام کر رہا ہوں وہ سیکٹر یعنی سود پہ کھڑا ہوا ہے، فائنانس کے سیکٹر میں ہوں آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ سود پہ ہی کام کرتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جاب کی نوعیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یوں تو اس وقت پوری دنیا ہی سود پہ چل رہی ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انسٹیٹیوشن میں ہیں اور کس طرح کی جاب آپ کی ہے، تو اس میں ڈیٹیل ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں چونکہ فقہی مسائل اسٹریمز میں بیان نہیں کرتا ہوں، تو یہ تو آپ ہمیں ای میل کر دیں اور انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ پرسنل رابطہ اگر آپ کا مفتی عبداللہ منہاج صاحب سے ہے تو ان کے توسط سے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کو یہ ای میل آپ کی بتا- اسکرین پر آ گیا انشاءاللہ۔ اوکے ٹھیک ہے حضرت۔ حضرت دوبارہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آمین آمین۔ یقین کرے کہ پچھلے 10 دنوں سے یعنی ایون کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میری منشا تو یہ تھی کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھائیں، لیکن وہ کہتے نا کہ دل میں ایک خوف سا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات میں سوؤں اور دوبارہ نہ اٹھوں، تو بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی سے کلمہ پڑھ لوں۔ آپ نے جو کیا بالکل صحیح کیا، بس آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اور آپ کا جو یہ پیغام ہے یہ بہت پاورفل ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے ایک میسج ہے جو اسلام چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ کھولا ہے واپسی کا۔ ہماری دعا اور کوشش یہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کسی وجہ سے راستہ بھٹک گئے تھے اور چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی واپسی کا راستہ دکھائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مفتی صاحب ہمارے لیے جو سپر چیٹ ہے نا وہ یہی ہے، مطلب وہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری سپر چیٹ نہیں ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ نہیں، بالکل یہ قیامت کے دن اس کا کوئی انشاءاللہ ہم سب مقابلہ کے نہیں، لیے یہ کام آئے کوئی گا۔ مقابلہ نہیں۔ اور مفتی صاحب صرف ایسی ایک بھی ہو جائے تو ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، ہاں آخرت کے لیے بالکل کافی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا۔ حضرت آپ بتائیں اب کتنا وقت ہے آپ کے حساب سے بھی اسٹریم مطلب چلے گی؟ ہاں 5-10 منٹ لے لے اور ایک آدھ کو لے لیجیے۔ جی حضرت۔ ایک بھائی بہت دیر سے ہمارے عبدالرب بن سلطان صاحب، جی عبدالرب السلام صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ، میری خوش نصیبی آپ لوگوں سے پھر سے ہم کلام ہو رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے وہ الحمدللہ۔ ڈیبیٹ دیکھی تھی مفتی منہاج صاحب، یہ زاہد پٹیل صاحب اور یہ سمیر کی، مگر مجھے اس کے بعد ایسا لگا کہ میرے اندر کافی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دائی کو کبھی غصہ نہیں آتا تو مگر وہ میرے لیے بہت بڑا ہارڈ کام تھا، یعنی میں وہ پوری ڈیبیٹ دیکھ نہیں پایا، آگے بڑا کہ صرف زاہد صاحب کے ہی میں آنسر دیکھتا رہا۔ میں اس معاملے میں بڑا ایموشنل ہوں، بٹ وہ پیشنس ڈیولپ کرنے پڑیں گے تو الحمدللہ۔ اور آج کا جو آپ کا میں نے مزاج دیکھا تو میری ایک رائے ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا یہی مزاج بنا لے، جو آپ نے آج یہ خاص طرح کا ایک ٹون رکھا ہے شروع سے اس کس اسٹریم کو کے کہہ رہے ہیں؟ اندر۔ مفتی صاحب کو؟ مجھے کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں منہاج صاحب جی۔ اچھا مفتی صاحب اور سنیں گے تو واقعی یعنی جی واقعی یہ جی۔ صبر اور تحمل کے مثال ہے زاہد پٹیل صاحب، تو الحمدللہ اللہ ان کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے۔ صرف میں یاسر ندیم الوادی صاحب اور آپ سے بھی خاص طور پہ صرف 1 منٹ کی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ پلیٹ فارم صحیح ہے یا، بٹ یہ ریلیٹڈ اس سے تھا کہ یہ اسلاموفوبیا جو پھیلا رہے ہیں یہ ڈیپ روٹیڈ ہوتا جا رہا ہے، اس کے اگینسٹ بھی ہمیں کچھ لیگل ایکشن لینا چاہیے، یا پھر ہمارے جو جیسے کچھ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ان تک یہ باتوں کو پہنچانا چاہیے کہ ریئلٹی کیا چل رہی ہے اور آگے کیا اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔
اور جو ایک عام مسلمان بھگتیں گے اس انڈیا کے اندر. اور واقعی یہ جو اسلاموفوبس ہے، یہ جو ایکس مسلم موومنٹ، یہ دوسرے، یہ تو ڈیپ روٹیڈ ہیں آبویسلی. ایسا نہ ہو کہ یہ آئس برگ کی شکل اختیار کر لیں، کہ اس کے پیچھے اتنا اسٹرانگ بیس ہو جائے کہ ان کو ہم ہلا نہ سکیں ان فیوچر. تو لیگل ایکشن کے طور پہ بول رہا ہوں میں. وہ علم میں تو وہ کھڑے بھی نہیں رہ سکتے الحمدللہ ہمارے علماء کے سامنے. تو آپ کی کیا رائے ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ علمی اعتبار سے آپ نے خود بھی اس کا اعتراف کیا، ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ ہمارے علماء کا مقابلہ کر سکیں. اور عالم اسلام پر یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے باطنیہ کا جب فتنہ آیا تھا تو ایک ہی غزالی کافی ہوا تھا ان کے لیے. اس ایک غزالی نے ہی اس پورے فتنے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کس کو آج کھڑا کر دے اور ایک فرد سے کام لے یا چند افراد سے کام لے اور الحاد کے اور ارتداد کے اس فتنے کو اکھاڑ کر پھینک دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اس کی اختیار میں ہے. رہی یہ بات کہ اسلاموفوبیا کی اور ملک میں جو اس وقت چل رہا ہے، تو آبویس بات ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل سپرویژن ہے اور اس میں آپ بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ملکوں کا، نیشن اسٹیٹ کے بعد ایک ملک کا مفاد جو ہے وہ فائنینشیل بنیادوں کے اوپر وابستہ ہوتا ہے. آپ نے OIC کی بات کی تو اس کا تو نام ہی نہ لیں، لیکن کم سے کم مسلمانوں کو جو انڈیا میں رہتے ہیں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اگر بلاسفیمی کہیں ہو رہی ہے تو بلاسفیمی چونکہ ایک قانون کے خلاف ہے، تو اپنے اپنے حلقے میں جہاں جہاں بھی ممکن ہو وہاں ایسے لوگوں کے خلاف FIR کریں. اور اگر آپ کی FIR درج نہیں ہو رہی ہے تو آپ آن لائن FIR کریں. آن لائن FIR پھر بھی درج ہو جاتی ہے، اور وہاں نہ ہو تو پھر آپ مجسٹریٹ آفس میں جا کر FIR کروا سکتے ہیں. اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے. اصل میں کیا ہے کہ بہت سے مسلمان متاثر تو ہو جاتے ہیں بلاسفیمی سے، بہت غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن جو ایک صحیح طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے. اگر قانون نے آپ کو کوئی راستہ دکھایا ہے تو آپ جب تک کہ وہ قانون زندہ ہے آپ اس قانون کا استعمال کریں. قانون ہی بدل جائے تو بات الگ ہے. بے شک آپ بالکل صحیح فرمائیں. بس یہی پوائنٹ رکھنا تھا مجھے. اور ایک خصوصی دعا کی درخواست تھی عالم صاحب. میں یہ بیچ میں جوائن کیا 2 بار. ایک بار جب وہ کرسچن آیا تھا ابھی اسٹریم پہ، آج کی اسٹریم پہ، اور یہ جو ابھی آخری حضرت گئے وہ جو ابراہا کا قصہ لے کر، تو اس کے اوپر میرے پاس بھی تھے آنسر کافی. ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اللہ نے اتنا چھوٹا موٹا علم دیا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں کم سے کم آپ جیسے مفتیان کے پیروں کے پاس تو بیٹھ سکتا ہوں لائیو اسٹریمز میں. اگر میرے قابل کوئی آئے تو میں اس کو ایڈریس کر سکتا ہوں. جی تو انشاءاللہ. میرے لیے خاص طور پہ میں نے دعا کہا کریں بھی کہ تھا، ایک ساتھی سے کہا میرا بھی تھا وقت نہیں نکل پا رہا. وقت یعنی ضروریاتی زندگی کا چکی اور ایسی پس رہی ہے کہ اس میں وقت نہیں نکل پا رہا. جی جی تو آپ میرے لیے خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کام کے لیے چنے اور میرے اندر وہ صلاحیت اور آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب سے کام لے لے. چلیں، جزاکم اللہ خیرا. جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا. اب آخری لے لیتا ہوں ایک رضوان صاحب. جی ہاں، کیونکہ یہ تو بالکل آخری لے لیں. قطار ختم نہیں ہونے والی، چونکہ لنک پبلک ہے، وہاں پن بھی ہے، اس کو ان پن بھی کر دیتا ہوں میں. جی رضوان صاحب آپ آخری کالر ہیں، اپنی بات رکھ سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور کل کے ڈیبیٹ کے بارے میں بتانا ہے. کل نہیں، پرسوں ایک دن پہلے ہوا تھا. وہ تو میں دیکھ رہا تھا، میرے ساتھ میں 2 لڑکا بیٹھا ہوا تھا. میں بار بار ان لڑکوں کو بول رہا تھا کہ الحمدللہ پر، کیونکہ اس کی جس طرح ذلت ہو رہی ہے، مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ وہ جو ایک آیت پیش کر رہا تھا اس کے خلاف جا رہا تھا. قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا تھا، اس پہ جیسا بول رہے وہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، وہ کچھ اور سب میں اس کو فرق ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں، جو اس کا جو بنیادی آرگیومنٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے غنیمت کے مال میں، تو قرآن کی جو آیت وہ پیش کر رہا تھا جس کی تفسیر میں اس نے لال چادر کا قصہ ذکر کیا، اسی آیت سے اس کی تردید ہو رہی تھی. ما کان لنبی ان یغل، کہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ خیانت نہیں کر سکتا. تو قرآن جس کو وہ اتھارٹی مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا اور قرآن کی بنیاد پر سمجھوں گا، وہی قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو بیان کر رہا ہے. اس کو چھوڑ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہا ہے. یہ تو ان لوگوں کا حشر ہے. یعنی جو ہمارے دلائل ہوتے ہیں یہ ہمیں آ کے پیش کرتے ہیں کہ لو بھائی ہمارے خلاف استعمال کرو. وہ مرزا بھی آیا تھا، اس کا بھی ایسے ہی ہوا تھا. وہ تو حدیث سمامہ ابن السال جو میری دلیل تھی وہ میرے خلاف پیش کر رہا ہے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. اس کا ماڈریٹر تو بیچ میں ہی بھاگ گیا جنگ چھوڑ کے، بولا تم لڑو میں بھاگ رہا ہوں. چلے وہ ہوتا تو فرق نہیں پڑتا کچھ، اس کا نہ ہونا دونوں برابر ہے. ہاں مفتی صاحب
कुछ ऐसे लोगों को लाया हो तो कुछ फायदा होता है उसको. हाँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है उससे, अच्छा है. ठीक है रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अब स्ट्रीम एंड करने का वक्त आ गया है. जो लोग पीछे हैं और इंतजार कर रहे थे कि आएंगे मुफ्ती साहब से बात करेंगे, माजरत चाहता हूँ चूंकि बड़ा कीमती वक्त होता है. मुफ्ती साहब किसी मशगूली में नहीं थे, कुछ रोज कबल तो आ जाते थे. अभी अल्हम्दुलिल्लाह भी तरतीब जो मदारिस का निज़ाम होता है वो चल रहा होता है, इसकी वजह से मशगूली बड़ी होती है. तो मैं जी. सबसे पहले हज़रत मुफ्ती साहब का माशाल्लाह, ज़ैद साहब भी स्ट्रीम के अंदर आए, शादाब भाई भी, यानी लिंक बहुत अच्छी तरीके से हो गया है. साथियों का आमद हो जाती है किसी न किसी बहाने से. अल्लाह ताला मुझे बहाना बनने की तौफीक अता फरमाए साथियों को यहाँ लाने की. इजाजत है. इस्माइल साहब अगर सुन रहे हैं तो उनसे गिला रहेगा हजरत, खाली आपकी आपका खला रह जाता है. कभी आप भी अपना खला पूरा करें यहाँ पर आकर स्ट्रीम के अंदर. स्ट्रीम से ही कह रहा हूँ मैं आपको. तो मुझे इजाजत दी जी जो नसीब कहने की कुछ ये दरखास्त समझ लीजिए कि आप लोगों से, वो ये कि जैसे कि कल डिबेट हुई, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई रसूल हैं या उनका दावा झूठा था. अब पूरी डिबेट में या इसी तरीके से जो यूट्यूब पर बहस होती है, उसमें एक आम आदमी को जो सबक जाना चाहिए था, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो सबक नहीं जा पाता. इसी वजह से बहसो मुबाहसा से ज्यादा इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि हम पॉइंट की शक्ल में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने के दलाइल दे दें, कुरान के किताबुल्लाह होने के दलाइल दे दें पॉइंट की शक्ल में, ताकि हम जैसे लोगों को भी कुछ फायदा हो. असल में मौलाना ये दोनों महाज हैं. आप जो फरमा रहे हैं उससे कतअन इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि उससे इत्तिफाकी इत्तिफाक है. और उसमें भी हम लोग काम करते हैं. हमारी वीडियोस आती हैं कि जिसमें हम किसी एक मौजू को लेते हैं, उस मौजू के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना लिंक आम करते हैं और उस मौजू के मुताल्लिक जितने भी वाफी शाफी दलाइल हो सकते हैं वो पेश करते हैं. लेकिन एक दूसरा तरीका तबलीग दीन का वो ये भी है, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन. तो ये जो मुजादला है ये भी तो कुरानी हुक्म है ना. तो अब एक से एक लोग आते हैं और एतराज करते हैं इस्लाम के खिलाफ, तो उनके पास एक एक्सेस उलमा का ऐसा होना चाहिए कि जहां पर वो अपने एतराजात को रख सकें और हम उनका जवाब दें. अच्छा, रही बात जो इस तरह की डिबेट जुहला से होती है, तो बाज मर्तबा ये डिबेट्स मजबूरी की हालत में होती है. चाहे वो मेरी डिबेट सचवाला के साथ हो, मिर्जा गालिब के साथ हो, या और भी दूसरे लोगों के साथ हो. इससे पहले जितनी भी मेरी डिबेट्स हुई हैं, हम कभी भी आप देखेंगे कि मुसलमान यूजुअली चैलेंज नहीं देता. मैं तो कम से कम देता ही नहीं हूं किसी को चैलेंज कि भाई आओ मुझसे डिबेट करो. हाँ, मुझे कोई चैलेंज देता है और मुझे मजबूर कर देता है कि मैं उस चैलेंज को कबूल करूं, तो ठीक है भाई आ जाओ, हम लोग जो है आपकी बात का जवाब देंगे. तो डिबेट से ये बात बिल्कुल सही है कि मसाइल हल नहीं होते, लेकिन मकसद डिबेट से मसाइल हल करना भी नहीं है. मकसद होता है कि सामने वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाए और उसके जहल को वाज़ेह किया जाए. जी, ये काम जरूरी है मुफ्ती साहब, लेकिन अब जैसे हम विश्लेषण कर रहे हैं पिछली डिबेट पर, जी, तो ये शुरू करने से पहले हम अपने तौर से दलाइल दे सकते हैं कि भाई ये दलाइल है, ताकि हाँ परखने ये बात वाला सही है, ये बात बिल्कुल सही है. ये आपने अच्छी बात परखने की. वाला इंशाल्लाह आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा और इस तरह की जो भी डिबेट होंगी या कभी गुफ्तगू हुई तो हम इस तरह तैयार कराएंगे, मशवरा भी देंगे अपने साथियों को इंशाल्लाह. मैं यही कह रहा था, वो मुजादले के खिलाफ नहीं है. और आज जब मैं एक मुस्लिम साहिल के चैनल पर गया तो वहाँ खूब खिल्ले उड़ाए जा रहे थे, तो यकीन मजबूत हुआ कि मुजादला जरूरी है. जी 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 बिल्कुल. लेकिन बहरहाल आप लोग जिस प्लेटफार्म पर हैं और जो मकाम अल्लाह ने आपको दिया है, उससे हर खास और आम को फायदा होना चाहिए. तो जब आप विश्लेषण करें तो खास तौर से जिस टॉपिक पर विश्लेषण कर रहे हैं उस टॉपिक के ताल्लुक से दलाइल दे दें, प्रमाण आ जाने चाहिए. जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह. मशवरा था बाकी. जी जी बहुत बेहतर माशाल्लाह. बाकायदा हमने तो मुफ्ती साहब का पढ़ा भी है, दलील जो पढ़ी नबूवत पर मेरे ख्याल से किसी किताब में मैंने अभी तक तो मुताला नहीं की है, तो बहुत भी तरतीब पढ़ी है. और उस तरह दलील अगर लोगों के सामने आएंगी तो दोनों तरह की बातें, लॉजिकल भी बातें हैं, इल्मी इतनी बातें हैं वो माशाल्लाह के इल्म हजम करने वाले लोग भी होना चाहिए.
تو نیت یہی ہے نہیں نہیں مشورہ بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آئندہ اگر ہم کسی ڈیبیٹ پر تحلیل و تجزیہ کریں تو جو بات ڈیبیٹ میں آنے سے رہ گئی ہے وہ شروع میں بیان کر دی جائے, پھر اس کے بعد جو بلنڈرز سامنے والے کرتے ہیں اس کو لایا جائے. بالکل صحیح ہے. بارک اللہ فیک. ہمیں کہیں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, قرآن کریم کے اندر ہی سب کچھ ہے. بالکل نبوت بالکل درست محمد. فرمایا, درست فرمایا. جزاک اللہ. چلیں بارک اللہ فیکم. فرمائیں گے آخر میں؟ بس اب تو اجازت دیں, کافی دیر ہو گئی ہے, اب میرے خیال سے اجازت لے کے بند ہی کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میری طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. میں چاہوں گا مجھے بھی اجازت دیں. جزاک اللہ خیر. تمام لوگوں کا شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. اطہر بھائی, مولانا جنید صاحب, چلو ٹھیک ہے, السلام علیکم. تو ماشاءاللہ تمام سننے والوں کو بہت بہت شکریہ. اور شروع سے ماشاءاللہ ہمارے زید صاحب بھی, مفتی صاحب بھی جڑے, شاداب بھائی بھی آئے, عاصم بھائی بھی رہے, اور ہمارے دیگر جتنے احباب ہیں, اطہر بھائی, حبیب صاحب, ہمارے عاطف ریان بھائی, تو احباب میں سارے احباب آنے کی کوشش کی, آئے بھی ماشاءاللہ. اور آڈینس تو شروع سے لگی ہے اور ابھی تک ماشاءاللہ اتنے لوگ سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, اسی طریقے سے سنتے رہیے. ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کل کے لیے. کل بدھ ہے اور کل میں نے ایک پروگرام اپنے ہی چینل پہ رکھا ہے, وہ اسی مناسبت سے رکھا ہے, نعت پاک کا پروگرام ہے, اور انوائٹ بھی کیا ہے خاص جو قاری, ان کا گلا بڑا اچھا ہے. تو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے. پہلی دفعہ اس میں چینل پر ہو رہا ہے, اور یہی اسی کی کچھ مناسبت ہے کہ ڈیبیٹ اس موضوع پر ہوئی ہے. تو اب حضور کی شان میں اصل تو یہی کہ ہم جو اپنے دلائل وغیرہ ہیں وہ رکھیں, وہ باتیں کریں, لیکن ایک شان بیان کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ نعت کے ذریعے حضور کی جو ہے وہ تعریف کو اور ان کے شان کو بیان کیا جائے. تو کل آپ کے سامنے بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست محفل سجنے والی ہے, رات 9 بجے سے انشاءاللہ, اور یہ چلتی رہے گی. شروع میں اچھے لوگ جو ہیں, وہ اچھے کا مطلب ہے کہ جو لوگ طے ہو چکے ہیں پہلے سے وہ پڑھیں گے, اس کے بعد لنک کو پبلک کر دیا جائے گا, اور جو لوگ آڈینس ہے وہ بھی آ کر سنا سکتے ہیں نعت کو. تو یاد رکھیے انشاءاللہ, اور اپنے دوست احباب کے اندر اس بات کو پہنچائیے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بتائیے کہ ہاں نعت کا ایک پروگرام ہوگا جس کے اندر آپ کو شرکت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت بہت شکریہ. اسی کے اوپر آج کی اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آگے یاد وعلیکم السلام. رکھیے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ.